الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صدق اللہ العلی العظیم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم حضرات، آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر بارگاہ رسالت مآب میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ محترم حضرات، اسلام کے دو نامور فرقے شیعہ اور سنیوں کے درمیان بہت سے مسئلے میں اختلاف ہوتے آئے ہیں اور قیامت تک ہوتے رہیں گے، لیکن جہاں تک اہل بیت کی محبت اور اطرت پیغمبر کے ساتھ عشق کا تعلق ہے، اسلام کے یہ دونوں فرقے اس کو اپنے لیے جزو ایمان ہی نہیں بلکہ عین ایمان سمجھتے ہیں۔ یہ عقیدہ کسی افراد و تفرید پر مبنی نہیں ہے، بلکہ حکم خداوندی بھی یہی ہے اور فرمان مصطفیٰ بھی یہی ہے، اور اس روشن حقیقت کو قرآن پاک نے جس پیارے انداز میں بیان فرمایا ہے وہ مسلمانوں کے لیے باعث راحت و دل و جان بھی ہے اور وجہ مضبوطی ایمان بھی۔ دوستو، ہر نبی رسول نے اپنے اپنے وقت میں اپنی قوم کو توحید باری تعالیٰ احکام الہیہ اور اپنی رسالت کی تبلیغ فرمائی، اور ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ اس تبلیغ و اشاعت کا اجر میں تم لوگوں سے طلب نہیں کرتا، بلکہ اس کا اجر میں تم لوگوں کے خدا سے لوں گا۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو توحید خداوندی کی دعوت دی اور اس کو ایک خدا کی عبادت کرنے کی تبلیغ فرمائی اور اس کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا، تو ساتھ میں یہ بھی فرمایا کہ وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ، یعنی کہ اے میری قوم، اس تبلیغ و اشاعت کے بدلے میں تم سے کوئی مال و دولت نہیں مانگتا، بلکہ اس کا صلہ تو میرے پاس ہے۔ اسی طرح حضرت ہود علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو احکام خداوندی بتائے اور عبادت الہی کی تبلیغ فرمائی، تو ساتھ ہی فرمایا کہ وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى الَّذِي فَطَرَنِي، یعنی کہ اے میری قوم، میں اس تبلیغ کے لیے میں تم سے کوئی صلہ نہیں مانگتا، مگر اس کا اجر تو میرے اللہ کے پاس ہے جس نے مجھے پیدا کیا۔ اور پھر جب حضرت سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت آیا اور آپ نے توحید باری تعالیٰ، اپنی رسالت، حساب و کتاب، حشر و نصر، عذاب و ثواب اور ان کو دعوت اسلام دی، اور پھر پتھروں کے پجاریوں کو ایک خدا کا پرستار بنایا، پھر کفر و شرک کے سمندر میں ڈوبنے والوں کو دولت ایمان عطا کر کے کنارے پر لگایا، تو خداوند تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا قُل لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، یعنی کہ اے میرے محبوب پاک، ان کو کہہ دو کہ اس تبلیغ دعوت دینے اور تم کو دولت ایمان عطا کرنے کے صلے میں تم سے مال و دولت طلب نہیں کرتا، البتہ تم کو کلمہ پڑھانے کا اجر میں تم لوگوں سے یہ مانگتا ہوں کہ میرے اہل بیت سے محبت کرو، علی کے قدم چومو، فاطمہ کے چوکھٹ پر سر جھکاؤ، حسن کا دامن پکڑو اور میرے حسین کا عشق پیدا کرو۔ اس آیت پر غور کرو کہ کس پیارے انداز میں خداوند تعالیٰ کی طرف سے نبی کے کلمہ پڑھانے اور دولت ایمان عطا کرنے کا صلہ اور دنیا والوں کو ضلالت و گمراہی کے اندھیروں سے نکال کر رشد و ہدایت کے روشنی میں لانے کا بدلہ، اور کفر و طغیان کے سمندر میں غوطہ کھانے والے کو دین و ایمان کا سہارا دے کر کنارے پر لگانے کا اجر محبت اہل بیت، غلامی اطرت پیغمبر اور عشق حضرت امام حسین کی صورت میں طلب کیا جا رہا ہے۔ اور پھر اس آیت مبارکہ کے پیش نظر یہ حقیقت بھی کھل کر سامنے آ جاتی ہے کہ اگر کوئی مسلمان کلمہ بھی پڑھتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے اور نماز کا پابند بھی ہے،
حج زکوٰۃ بھی ادا کرتا ہے اور ساری رات مصلی پر بیٹھ کر نفل پڑھتا ہے، لیکن اس کے دل میں اہل بیت کی محبت نہیں ہے، تو پھر نہ اس کے کلمے پر کوئی اعتبار ہے اور نہ ہی اس کے ایمان کی کوئی قیمت۔ اور پھر حضرت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حقیقت کو اور بھی کھل کر بیان فرما دیا کہ وہ شخص جو اہل بیت کی محبت میں مرا وہ مومن مرا، اور جو بھی آل رسول کی محبت میں فوت ہوا وہ شہید ہوا۔ اور وہ انسان جو عشق عطرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں مرا تو خداوند تعالیٰ اس کی قبر کو رحمت کے فرشتوں کے لیے مزار بنا دے گا۔ اور وہ آدمی جو اہل بیت اطہار کی محبت میں مرا، موت کا فرشتہ اس کی جان قبض کرنے سے پہلے اس کو جنت کی خوشخبری دے گا۔ اور وہ شخص جو اہل بیت کی محبت میں فوت ہوا وہ اہل سنت و جماعت کے عقیدے پر فوت ہوا کہ وہ انسان جو اہل بیت کے ساتھ بغض رکھتا ہو، بغض و عناد اور عداوت دشمنی میں مرا، وہ کافر مرا، وہ جنت کی خوشبو تک نہ پائے گا۔ اور ایک اور حدیث میں کہ جس نے میرے اہل بیت پر ظلم کیا اس پر خدا تعالیٰ نے جنت حرام کر دی۔ غور کرو کہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے واضح الفاظ میں کسی کے ایمان و کفر اور جنتی اور دوزخی ہونے کا دار و مدار اہل بیت کی محبت اور دشمنی عطرت پیغمبر پر رکھا ہے، یعنی محبت اہل بیت ایمان ہے اور بغض اہل بیت کفر۔ محب حسین جنتی ہے اور دشمن حسین جہنمی۔ اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت اہل بیت کو اہل سنت و جماعت کے ساتھ وابستہ کر کے یہ بات واضح کر دی کہ اہل سنت و جماعت ہی ایک ایسا فرقہ ہے جو صحیح معنوں میں محب اہل بیت ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اہل بیت نبی اور عطرت رسول کون ہیں؟ تو اس کا جواب آؤ اپنے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں۔ مسلم شریف جلد 2 صفحہ 278 اور ترمذی شریف جلد 2 صفحہ 214 اور مشکات شریف صفحہ 568 میں یہ حدیث موجود ہے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب عیسائیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے آیت مباہلہ نازل ہوئی تو نبی کریم علیہ السلام نے حضرت علی و فاطمہ اور حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور عرض کی کہ اے میرے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث مسلم شریف جلد 2 صفحہ 283، مشکات شریف صفحہ 568 اور ترمذی شریف جلد 2 صفحہ 219 میں ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دن حضور علیہ السلام باہر نکلے اس حالت میں کہ آپ کے اوپر کالا کمبل تھا۔ حضرت امام حسن آ گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس کمبل میں داخل کر لیا۔ پھر جب حضرت امام حسین تشریف لائے تو وہ بھی اس کمبل میں داخل ہو گئے، اور پھر حضرت خاتون جنت تشریف لے آئیں، یعنی حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا تشریف لے آئیں تو نبی کریم علیہ السلام نے ان کو بھی اسی کمبل میں داخل کر لیا۔ پھر حضرت علی تشریف لے آئے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی اسی کمبل میں داخل کر لیا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اور عرض کی کہ اے میرے اللہ یہی میرے اہل بیت ہیں، بس تو ان کو پاک کر دے اور ان کی نجاست کو دور کر دے۔ تو حضرات ان جو میں نے ابھی حدیث بیان فرمائی اور آیت قرآن کی تفسیر پیغمبر سے یہ حقیقت پوری طرح واضح ہو جاتی ہے کہ اہل بیت رسول یہی نفوس قدسیہ ہیں، یعنی علی، فاطمہ، حسن، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ قرآن پاک کی آیات میں جس انداز اور اسلوب سے عطرت پیغمبر علیہ السلام کی شان پاک کو بیان کیا گیا وہ اہل ایمان اور درد دل رکھنے والے مسلمانوں کے لیے باعث راحت دل و جان ہے۔ پہلی آیت پارہ 3 سورہ آل عمران کی آیت 61 ہے۔ اس آیت پاک کو آیت مباہلہ کہتے ہیں۔ تو مباہلہ یہ ہے کہ دو فریق، ایک کافر ہو اور دوسرا مسلمان، اگر کسی مسئلہ میں جھگڑے اور دلال کے ساتھ کوئی فیصلہ نہ ہو سکے تو پھر یہ دونوں فریق اپنے اپنے بال بچوں کو لے کر کسی کھلے میدان میں آ جاتے ہیں
اور ایک دوسرے کی بربادی کے لیے دعا کرتے ہیں۔ پھر جو فریق جھوٹا ہوتا ہے خدا تعالیٰ اس کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ تو واقعہ یہ ہے کہ نجران کے عیسائی نبی کریم علیہ السلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی توحید اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خدا کا بیٹا ہونے میں بحث کرنے لگے۔ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے خداوند تعالیٰ کی توحید اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بندہ ہونے کے دلائل پیش فرمائے، مگر جب عیسائیوں نے ان دلائل کو تسلیم نہ کیا تو پھر خدا تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے محبوب پاک، ان کو فرما دو کہ ہم اپنے بال بچے لے کر اور تم اپنے بال بچے لے کر کسی میدان میں چلے جاتے ہیں اور مباہلہ کرتے ہیں، پھر جو فریق جھوٹا ہوگا خدا تعالیٰ اس کو نیست و نابود کر دے گا۔ تو نبی کریم جب یہ آیت نازل ہوئی تو نبی کریم علیہ السلام نے دائیں انگلی حضرت حسن کو پکڑائی اور بائیں انگلی حضرت حسین کو، پھر اپنی بیٹی فاطمہ کو فرمایا کہ تو میری کملی کا دامن پکڑ لے، اور حضرت علی کو فرمایا کہ تو حضرت فاطمہ کی چادر کا پلہ پکڑ لے۔ پھر اس شان سے اہل بیت کا یہ نورانی قافلہ توحید و خداوندی کی ایک روشن دلیل بن کر اس شان سے اہل بیت کا یہ نورانی قافلہ توحید خداوندی کی ایک روشن دلیل بن کر عیسائیوں کے مقابلے میں روانہ ہو گیا۔ حضور نے فرمایا کہ جب میں دعا کروں تو تم آمین کہہ دینا، اور پھر جب خاندان نبوت کے اس مقدس گھرانے اور اہل بیت کے اس قافلے کو عیسائیوں کے سردار نے دیکھا تو پکار اٹھا کہ میں ایسی نورانی چہروں کو دیکھ رہا ہوں، ایسی نورانی صورتوں کو دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ پہاڑوں کو حکم دیں تو وہ بھی اپنی جگہ سے ہٹ جائیں، اور اگر انہوں نے بد دعا کر دی تو پھر قیامت تک کوئی عیسائی زمین پر نہیں رہے گا۔ پھر نجران کے عیسائی اہل بیت کے نورانی صورتیں دیکھ کر ہی میدان سے بھاگ گئے۔ یہی وہ نفوس قدسیہ ہے جن کو خداوند تعالیٰ نے، اور یہی وہ مقدس گھرانہ ہے جس کو اللہ کریم نے پاک و صاف کر دیا ہے اور ان سے ہر قسم کے نجاستوں کو دور کر دیا ہے۔ تو پھر جن کو خداوند تعالیٰ خود پاک و صاف کرے اور خود نجاستوں اور گندگیوں کو دھو دے، پھر ایسی مقدس ہستیوں سے کسی غیر شرعی فعل اور اسلام کے خلاف اور حق و صداقت کے خلاف ورزی اور کسی گناہ کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس حقیقت کے پیش نظر سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا تھا کہ جو ترمذی شریف میں ہے اور مشکات شریف میں بھی ہے، حضرت ابی سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو فرمایا کہ اے علی، میرے اور تیرے سوا جنابت کی حالت میں اس مسجد میں کوئی نہیں آ سکتا۔ حضرت ابی ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اور وہ کعبہ کی دیواروں کو پکڑے ہوئے تھے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، وہ فرماتے تھے کہ میرے اہل بیت کی مثال اے مسلمانوں تمہارے لیے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی ہے کہ جو شخص بھی اس میں سوار ہو گیا بچ گیا، اور جو سوار نہ ہوا وہ ہلاک ہو گیا۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ اے مسلمانوں، تمہارے اندر دو بڑی ہی عمدہ چیزیں چھوڑ رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب کہ اس میں ہدایت بھی ہے اور نور بھی ہے، اور دوسرا اہل بیتی، اور دوسری چیز میری اہل بیت ہے۔ نسل انسانی کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث پاک میں جن دو چیزوں کا ذکر فرمایا ہے ان میں ایک قرآن پاک ہے اور دوسرے اہل بیت اطہار۔ تو جو مسلمان بھی ان دونوں کو مضبوطی سے پکڑے گا وہ کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگا۔ غرض اور یہی حدیث ہے کہ حجۃ الوداع کے موقع پر غدیر خم جہاں ایک جگہ ہے وہاں پہ خطبہ دیا تھا، وہاں بھی یہ حدیث بیان فرمائے تھے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ جا رہا ہوں، ایک قرآن یعنی ایک اللہ کی کتاب قرآن اور دوسرا اہل بیت۔ غرض یہ بتانا مقصود تھا کہ قرآن پاک کی عظمت کے ساتھ ساتھ
اہل بیت کی تعظیم و تکریم، محبت و الفت اور غلامی نیاز مندی بھی ایک کلمہ پڑھنے والے مسلمان کے لیے ضروری ہے، اور اگر کوئی مسلمان ان دونوں میں سے کسی ایک کو ہی مرکز ہدایت سمجھے گا تو عمر بھر راہ حق سے بھٹکا رہے گا۔ کہ جیسے بعض لوگ قرآن پاک کو چھوڑ کر صرف اہل بیت کو ہی مرکز ہدایت سمجھتے ہیں، اور بعض اہل بیت کو چھوڑ کر صرف قرآن کو ہی منبع حق و صداقت جانتے ہیں۔ پہلا فرقہ رافضیہ اور دوسرا فرقہ خارجیہ، مگر اللہ کا فضل و کرم ہے اور کملی والے کا صدقہ کہ ایک فرقہ اہل سنت والجماعت ہی ایسا فرقہ ہے جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اس حدیث پاک پر پوری طرح عمل پیرا ہے، اور وہ جہاں قرآن کو نسل انسانی کے لیے ہدایت نامہ مانتے ہیں، وہاں اہل بیت کو بھی اپنی رہنمائی اور پیشوائی کے لیے ایک مشعل راہ جانتے ہیں۔ اور پھر اس سے بڑھ کر عطرت پیغمبر کی اور کیا شان ہوگی کہ اگر کوئی مسلمان نماز میں سارا قرآن بھی پڑھے اور رکوع سجود کروڑوں بار کرے، تسبیح بھی پڑھے، مگر جب تک اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد نہ کہے گا اس کی نماز نہیں ہوگی۔ غور طلب بات یہ ہے کہ آخر خدا تعالیٰ کو ایسی کون سی ضرورت پیش آئی کہ اس نے اپنی نماز میں آل محمد کے لفظ کو واجب کر دیا؟ تو معلوم ہوتا ہے کہ چونکہ اللہ رب العزت کو یہ علم تھا کہ کربلائے حق و باطل کے خونی مارکے میں اسی آل محمد نے اپنے بچوں کی قربانی دے کر میرے نام کو بلند رکھنا ہے، اس لیے اس نے اپنی نماز میں آل محمد کو شامل کر دیا تاکہ ان کا نام بھی مسلمانوں کی زبانوں پر قیامت تک کے لیے بلند رہے۔ دوستوں، ویسے تو اہل بیت اطہار کے بہت سے فضیلت ہیں، بڑے ان کے مناقب ہیں، مگر یہاں وقت کی قلت کے ساتھ میں بس آج اتنا ہی بیان کروں گا۔ اگلے جمعہ کو انشاءاللہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر خدا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب اور ان کی شان کو بیان کروں گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں اہل بیت سے محبت کرنے اور ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔